نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ مجھ سے پہلے آپ نے خوبصورت انداز میں ثنا خوانان مصطفیٰ سے نعت مصطفیٰ بصورت نظم اور حافظ صاحب کا مختصر خطاب بھی سماعت کیا۔ وقت کے دامن میں تنگی ہے، میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں اپنی مدعا آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں ایک طرف ان کے صاحبزادے بیٹھے تھے، دوسری طرف مولا حسین بیٹھے تھے۔ کبھی اپنے صاحبزادے کو چوم رہے تھے اور کبھی مولا حسین، کبھی ان سے پیار کر رہے تھے تو کبھی ان سے۔ جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا رب چاہتا ہے ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دو، ایک پہ موت آئے گی۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ مصطفیٰ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹا دو گے یا نواسہ دو گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دکھ تو مجھے ہوتا دونوں کے جانے پہ، لیکن میں نے یہ سمجھا اگر حسین دے دوں گا تو فاطمہ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا، تو فاطمہ کو زیادہ دکھ نہ دینے کی وجہ سے میں نے عرض کیا مولا یہ بچہ مجھ سے لے لو، میرا صاحبزادہ لے لو اور حسین مجھے دے دو۔ اتنے اہتمام سے کسی بچے کی موت تو واقع نہیں ہوتی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی جب وفات ہوتی ہے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سیدہ کائنات عرض کرتی ہے بابا آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتے، اس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن فرمایا بیٹی میرا چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا تھا، ماں کے دودھ سے تو محروم ہو گیا، میں محمد دیکھ رہا ہوں جنت میں ان کے جانے سے پہلے اللہ نے ان کے دایا کا اہتمام کر دیا ہے جو ان کو وہاں دودھ پلائے۔ اس اہتمام کے ساتھ جب بچے بھی فوت ہونے لگے تو پھر بھی دشمنوں نے طعنہ دیا کہ معاذ اللہ محمد کی نسل ختم ہو جائے۔ اب ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، ان کی اولاد نہیں رہے گی۔ دشمنوں نے جب یہ طعنہ دیا
نبی کے دل پہ ہلکا بوجھ ہوا. اللہ نے فرمایا محبوب ان کے تانوں پہ دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بھی تسلی سنیے. انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے، کثرت امت بھی عطا کریں گے، کثرت اولاد بھی عطا کریں گے. میرے نبی کی اولاد چلی سیدہ فاطمہ سے. سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، ایک تھا حسین، ایک تھا حسن. بڑے صاحبزادے کا نام حسن اور چھوٹے کا حسین رضی اللہ تعالی عنہما. کربلا میں سب شہید ہو گئے. کربلا میں اہل بیت اطہار کے افراد بچے کتنے؟ ایک نہیں، 2. کتنے؟ آپ کا قصور نہیں ہے، عموماً 1 کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین بچے تھے، ایسا نہیں تھا. ایک بچہ حضرت حسن مصنع، یہ امام حسن کے صاحبزادے تھے. یہ بھی جنگ لڑے تھے. دشمن اسے مرا ہوا سمجھ کے، شہید سمجھ کے چھوڑ گئے. اصل میں وہ بے ہوش تھے. جب کربلا کا معرکہ جو آدھے دن کا تھا ختم ہو گیا، رات کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ پڑوس کے لوگوں کو، گاؤں والے لوگوں کو پتہ لگا. وہ میتیں دفنانے کے لیے پہنچے تو ان میں ایک شخص نظر آیا جو سانس لے رہا تھا. انہوں نے یزید اور یزیدیوں کے فوجیوں سے ان کو چھپا کے وہ اپنے گاؤں لے گئے، چھپا کے ان کا علاج کیا. جب وہ صحت مند ہو گئے تو ان کو مدینے بھیج دیا گیا، اور کوفہ اور دمشق وہ نہیں جا سکا، وہ تنہا مدینے واپس آ گیا. اس کا نام تھا حسن مصنع. یہ امام حسن کے صاحبزادے تھے. اور امام حسین کے ایک صاحبزادے بچے جو مشہور ہے، وہ امام زین العابدین بچے. تو ان 2 میں سے اللہ نے سید کی نسل اتنی بڑھائی. محبوب آپ کو کثرت امت بھی دیں گے، آپ کو کثرت اولاد بھی دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. اور اللہ نے ایک تو اس وقت دشمن خوش ہوا تھا جب رسول اللہ کے بیٹے خوش و شہید ہوئے تھے، اور دوسرا اس وقت دشمن خوش ہو رہا تھا، بغلیں بجا رہا تھا کہ جب کربلا میں بظاہر اس ایک امام زین العابدین کے سوا کوئی نہیں بچا تھا. وہ کہہ رہے تھے ایک وہ بھی بیمار، اس سے نسل کیا چلے گی؟ خدا نے دکھا دیا. یزید کے 18 بیٹے تھے. کتنے؟ اور حسین کا کتنا بچا تھا؟ ایک بچا تھا حسن مصنع کا. گلی کوچے میں آپ کو حسین کی اولاد تو نظر آئے گی، لیکن یزید کے 18 بیٹوں میں سے ان کا کوئی اولاد نظر. کیونکہ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر. محبوب یہ تمہیں تانا دے رہی ہیں کہ تیرا نسل ختم ہو گیا. نہیں 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 نہیں، تیرے نسل کو سلامت بھی رکھوں گا، ثابت بھی رکھوں گا، اور ثابت بھی ایسا رکھوں گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. آج کوئی بھی یزید کا بیٹا کہلانے والا آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ ان شانئک ھو الابتر. محبوب آپ کا جو دشمن ہے وہ برباد ہو گیا، بے نسل ہو گیا. اور سید کے چرچے کل بھی تھے اور آج بھی ہے، اور کیا ہوگا کہ قیامت کے دن بھی سیدوں کے چرچے ہوں گے، اہل بیت اطہار کے چرچے ہوں گے. کتنا اونچا مقام ہے. آپ نے آسمان میں کبھی بجلی چمکتی ہوئی دیکھی بارشوں میں؟ یہ عمومی طور پہ کتنے سیکنڈ چلتی ہے؟ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 3 سیکنڈ.
اس سے زیادہ تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اب یہ بات ذہن میں رہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ کنا نصلی مع رسول اللہ صلاۃ العشاء، ہم رسول اللہ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اب لائٹ کا زمانہ تو نہ تھا، اندھیرا تھا، چراغ جلانے کے پیسے بھی صحابہ کے پاس نہیں ہوتے تھے، ہلکی سی روشنی کا اہتمام تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو بھی لے آئے اور امام حسین کو بھی لے آئے۔ یہ اتنے چھوٹے تھے، اتنے ناسمجھ تھے کہ آقا سجدے میں چلے گئے تو یہ دونوں سجدے میں، پھر وہ سجدے میں اٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، ایک پہ حسن بیٹھ گیا، دوسرے پہ حسین بیٹھ گیا۔ آقا نے بڑے پیار سے انہیں نیچے اتارا، نماز مکمل کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر نماز میں آقا انہیں اتار رہے تھے نماز سے، دونوں کو بڑے پیار سے، اور وہ ہر سجدے میں آقا پہ کے کندھوں پہ سوار ہو رہے تھے۔ نماز میں کوئی ایسی حرکت کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کو لگے جی کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسی حرکت نماز کو بولیے۔ جیسے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اس طرح کام کرنا کہ کسی کو لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز، یا ایک ہاتھ سے بھی اس طرح کام کرنا کہ کسی کو لگے کہ وہ نماز میں نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پوچھ رہا ہوں حسین کو جب آقا نے ہٹایا تھا، دونوں کو بھی ایک وقت ہٹایا تو دونوں ہاتھ استعمال کیے، جب دونوں کو کندھے سے ہٹایا ہوگا تو دور والے تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ حضور شاید نماز میں نہیں، اپنے بچوں سے کھیل رہے ہیں، تو پتہ یہ لگا کسی اور کے بچے کی نمازی میں مداخلت ہو جائے تو نماز ٹوٹتی ہے۔ حسین اگر مصطفیٰ کی نماز میں مداخلت کر لے تو ٹوٹتی نہیں ہے، نماز جڑتی ہی یہاں۔ اب اتنا تنگ کیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے گوارا نہ ہوا کہ بچے ہیں میرے محبوب کو تنگ کر رہی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ان دونوں صاحبزادوں کو گھر چھوڑ کے آؤں، مجھے اجازت دیں میں ان دونوں کو گھر چھوڑ کے آؤں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اندھیرا بہت ہے، ان کو چھوڑ کے تو آؤ گے، اندھیرا بہت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نہ بادلوں کی موسم تھی نہ بارش کی موسم تھی، بس حضور کا اتنا کہنا تھا تو میں نے دیکھا آسمان پہ بجلی چمکی، بجلی ایسی چمکی کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ میں نے دونوں کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، گھر جا کے پہنچا کے جب تک واپس نہیں آیا آسمان میں بجلی چمکتی رہی۔ اسے حسین کہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، یہی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کان الحسن والحسین یسترعان بین یدی رسول اللہ، دونوں کھیل رہے تھے حسن اور حسین آقا کے سامنے۔ ابو ہریرہ بھی تھے، دونوں کھیل رہے تھے، تو کہاں کھیل رہے تھے بولیے؟ مسجد میں۔ وہ جو بچوں کی تھوڑی سی غلطی کو لوگوں کو ڈانٹ کے تھپڑ لگا کے بھگا دیتے ہیں آپ لوگ، یہ صحیح ہے کہ 7 سال سے ناسمجھ کم عمر بچے کو مسجد نہیں لانا چاہیے، کہ مسجد میں پیشاب کر دے گا، ناپاکی کر دے گا، بے ادبی کر دے گا، نماز میں روئے گا، نمازیوں کے نمازوں میں خلل آئے گا۔ لیکن بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو مسجد میں لے آؤ۔ اب یہ دونوں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، دونوں بچے کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پکڑ کے ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امام حسن امام حسین سے عمر میں بڑے تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امام حسن کو کہنے لگے حسن جلدی کر، حسن یہاں سے پکڑ لے۔ تو ایک روایت میں ہے سیدہ فاطمہ نے کہا، تو ایک روایت میں ہے سیدہ عائشہ نے کہا۔ اگر ان دونوں روایتوں کو لے لیں تو ظاہر بات ہے یہ مسجد میں نہ تھے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت کو لے لیں تو مسجد میں تھے، تو پتہ لگا شاید دونوں جگہوں پہ اس طرح ہوا ہو۔ تو ایک میں روایت میں ہے فاطمہ نے کہا، ایک میں ہے سیدہ عائشہ نے کہا۔ تو اب میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں کہ دونوں نے مل کر بھی یک آواز کہا کہ آقا حسن آپ کو پیارا ہے حسین سے۔ فرمایا میں حسن کو پکڑنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ادھر جبریل آیا ہے جو حسین کو سکھا رہا ہے کہ جلدی پکڑ لے۔ ایک طرف ان کو داد دینے کے لیے حسین کھڑا ہو گیا، اور حسین کو داد دینے کے لیے جبریل کھڑا تھا، تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں حسن کو داد دینے لگ گیا کہ یہاں سے پکڑ لے۔ لیکن بس چشم تصور میں با ادب ہو کے میں نے سوال کر لیا کہ آقا جبریل کی تسلی اپنی جگہ پہ، لاکھ جبریل آئیں، وہ داد وہ تسلی مصطفیٰ کے برابر تو بولیے، مصطفیٰ کے داد اور تسلی کے برابر جبریل کا داد اور تسلی تو بالکل ایسے نہیں ہو سکتی جس طرح آقا غلام کی تسلی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو بس میں نے یہ سمجھا، شاید مجھے یہ جواب ملا، مجھے یہ ملا کہ یہ قرضہ ہے حسین کا۔ ابھی میں نے حسن کو کہا ہے نا پکڑ لے، یہ قرضہ ہے حسین کا، یہ تب اتاروں گا جب 58 سال کے بعد سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں حسین اپنے حقیقی ازلی دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ پھر میں آ کے حسین کو کہوں گا بیٹا یہاں سے نہیں، یہاں سے پکڑ لے۔ یہ وہ حسین ہے۔ پھر مقام حسین کیا ہے؟ بس آج ہم صرف حدیث پڑھیں گے، قصے کہانیاں نہیں۔ بس یہ قصے آپ سنیے گا کیسٹوں میں جا کے، کہ جو کیسٹوں میں وہ کتابوں میں نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے، میری مجبوری ہے، میں کیا کروں۔ جتنے بھی قصے آپ کیسٹوں میں سنتے ہیں وہ مستند کتابوں میں نہیں ہیں، کچھ ہیں، لیکن جتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے اور معاذ اللہ یوں لگتا ہے کہ حسین تو کوئی کمزور تھا، حسین تو کوئی بزدل تھا، حسین تو یزیدیوں سے بھیک مانگ رہا تھا، امن کی خیرات مانگ رہا تھا۔ نہیں، نہ ایسے واقعات ہم نہ بیان کریں گے، نہ ایسے واقعات ہم سنیں گے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے، اللہ اکبر، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ، میں حضور کی خدمت میں گیا، حسن اور حسین یہ میرے حضور کے مبارک پیٹ پہ کھیل رہے تھے، حضور کے بطن مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، دونوں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، حضور کے بطن اقدس پہ کھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا اتحبہما، آقا آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لی لا احبہما، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ان سے محبت نہ کروں؟ الفاظ کو دیکھیے، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ان سے محبت نہ کروں؟ حضور نے فرمایا یہ میرے دنیا کے بھی پھول ہیں تو یہ میرے آخرت کے بھی پھول ہیں۔ اور حضور نے فرمایا وَيَقُولْ رِحَانَتِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ میری امت کے پھول ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں آقا کریم کے ساتھ جا رہا تھا، کہیں مدینے کی گلی میں حسنین کھیل رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، کھیل رہے تھے، تو آقا کریم آگے بڑھے تاکہ ان سے پیار کرے۔
بچے ہیں نا، نانا جیسے ہی آگے بڑھے تو بچے بھاگنے لگے، یہ فطرت ہے بچوں کی، بھاگتے ہیں۔ جب وہ بچے بھاگنے لگے تو حضور نے یہ نہیں کہا چلو ان کو کھیلنے دو، نہیں، حضور بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب انس کہتے ہیں کیا حسین منظر تھا، کیا خوبصورت منظر تھا، یہ بچے آگے آگے تھے اور میرے کملی والے آقا ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ بچوں نے بھی خوب دوڑ لگائی، حضور نے بھی دوڑ لگائی، یہاں تک کہ پکڑ لیا اور پکڑ کے دونوں کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے حسین منی وانا من حسین، لوگوں میں کسی اور کے پیچھے کیوں بھاگتا، میں اس لیے بھاگا تھا کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے۔ یہ تو ہم نے سن کے رکھا ہے کہ حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ یہ آقا کہا کب تھا، کس موقع پہ کہا تھا؟ یہ تب تھا جب یہ بچے کھیلنے میں مصروف تھے، تو اس وقت میرے حضور نے فرمایا تھا حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے۔ ایک اور روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ نہیں اب آپ کو لوگ کیا کیا سنائیں گے، صحابہ کا اہل بیت سے اختلاف تھا، انہوں نے اہل بیت کو نہیں مانا تھا۔ اب اہل بیت نے کس طرح صحابہ نے اہل بیت کو کس طرح مانا تھا، یہ امت کو سب سے پہلے بات بتانے والے یہ ابو بکر ہیں۔ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو ایک خیمے میں دیکھا۔ اب میں عبارت نہیں پڑھوں گا، میرے پاس وقت نہیں۔ میں نے حضور کو ایک خیمے میں دیکھا اور آقا کریم اس طرح بیٹھے تھے کہ عربی کمان کو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، عربی کمان کو آقا کریم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور خیمے میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے کے دروازے پہ آئے، وہ صحابہ جو باہر بیٹھے تھے حضور کی محبت اور حضور کے انتظار میں، حضور نے فرمایا یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں۔ یہ صحابہ کو لفظ نہیں، یہ مسلمانوں، تمام مسلمانوں کو، جو غائب تھے یا حاضر تھے، جو موجود تھے یا موجود نہ تھے، حضور نے تمام مسلمانوں کو آواز دی، فرمایا اے مسلمانوں، جس نے بھی ان خیمے والوں کے ساتھ صلح کر لیا، مصطفیٰ نے اس کے ساتھ صلح کر لی۔ جس نے بھی ان خیمے والوں کے ساتھ صلح کر لیا، میں نے بھی ان کے ساتھ صلح کر لی، اور جس نے ان کے ساتھ صلح نہ کیا، میں نے بھی ان کے ساتھ صلح نہ کی۔ تو حضرت امیر معاویہ سے صلح کس نے کیا تھا؟ بولیے، امام حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو امام حسن بھی تو خیمے والوں میں تھا جی۔ تو حضور نے فرمایا جس نے ان خیمے والوں سے صلح کر لی، میں نے بھی ان کے ساتھ صلح کر لی، یا جس کے ساتھ انہوں نے صلح کر لی، میں نے بھی ان کے ساتھ صلح کر لی۔ تو حسن نے بھی صلح کی تھی، حسین نے بھی صلح کی تھی، تمام اہل بیت نے صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ سے۔ تو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا جس سے حسن اور حسین نے صلح کر لی ہو اس سے میں جنگ کروں۔ اور یزید کے ساتھ جنگ کس نے کی تھی؟ بولیے، حسین نے۔ تو بس ہمارا امیر معاویہ سے صلح ہے، اور یزید کے ساتھ ہر میدان پہ، ہر محاذ پہ یزید کے ساتھ جنگ ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ ہے جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ ہے جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ کیوں کہ حق ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہا ہے، کسی اور کے ساتھ یہ حق نہیں رہا۔
پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت سلمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلمان فارسی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کنہ حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا کی محفل میں بیٹھے تھے، چوک گرد بیچ میں آقا بیٹھے تھے، اور خطاب کے لیے تو حضور کی جگہ علیحدہ ہوتی تھی، ممبر پہ یا کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے۔ عمومی طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے لیے اپنے صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ وہ آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ، یہ مولوی پیر اپنے لیے خاص جگہ بناتے ہیں، رسول اللہ نے نہیں بنوائی تھی۔ تو حضرت ام ایمن آئی، یہ بہت پریشان ہو کے آئی، تو حضرت ام ایمن نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ ٹائم ہوا ہے حسن اور حسین گھر میں نہیں ہیں، گم ہو گئے، میں نے بہت تلاش کیا، نظر نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بہت ڈھونڈا یا رسول اللہ، مل نہیں رہے۔ آقا کھڑے ہو گئے، جب آقا کھڑے ہو گئے تو سب صحابہ کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ میرے حسین کو تلاش کرو، میرے حسن کو تلاش کرو۔ بس ہر کوئی اپنے اپنے طرف نکل گیا، جس کو جہاں کا رخ ہوا ادھر چلا گیا۔ یہ سارے صحابہ کس کی تلاش میں نکلے؟ حسنین کی تلاش میں نکلے، حسن اور حسین کی تلاش میں نکلے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے بھی سوچا میں جاؤں، تو میں نے کہا میں کہاں جاؤں، میں تو حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، حضور آگے آگے ہم پیچھے پیچھے۔ کہتے ہیں مدینے سے بہت دور نکل گئے، بہت دور، ایک پہاڑ کی دامن میں ہم پہنچے تو دیکھا حضرت حسن اور حسین ایک دوسرے کو چمٹے ہوئے ہیں، گلے لگایا ہوا ہے، دونوں کا پسینہ بہہ رہا ہے اور دونوں پریشان کھڑے ہیں، اور ایک اژدہا سانپ، بہت بڑا سانپ، یہ منہ کھول کے اپنی دم پہ کھڑا ہے، بچے سامے ہوئے ہیں، سانپ اژدہا اپنی دم پہ، اژدہا ایک بہت بڑا سانپ دم پہ کھڑا ہے۔ کہتے ہیں سلمان کہہ رہے تھے میں سوچ رہا تھا حضور پہلے سانپ کو ہٹائیں گے یا پہلے بچوں کو اٹھائیں گے؟ سانپ تو راستے میں تھا، بچے پیچھے کھڑے تھے، جی بچے تھے نا پیچھے کھڑے تھے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ صرف انسانوں کے لیے نہیں سانپوں کے بھی لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ جیسے ہی سانپ نے حضور کو دیکھا گردن جھکا لی، نیچے لیٹ گیا، گردن جھکا لی نیچے لیٹ گیا۔ سلمان کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ٹائم پہلے تو ان کے منہ سے زہر نکل رہا تھا، ابھی جیسے ہی حضور کو دیکھا اس لیے اپنی گردن جھکا لی۔ حضور نے سانپ کو کچھ نہ کہا اور آگے بڑھے، آگے بڑھ کے دونوں کے جسم سے مٹی صاف کی، اپنے سینے سے لگا کے فرمایا بچے روتے کیوں ہو، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ جہاں کائنات بات کرتی ہے مصطفیٰ سے، صحابہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، آقا ہمارے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، روتے کیوں ہو، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں بس حضور نے ہماری زندگی میں 3 بندوں کو صرف کہا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، ایک حسنین کو، دوسرا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، ان کی ماں کو۔ باپ اور اپنی بیٹی کو کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، جی۔ اور یہ اس ماں کا ذکر ہے جس کے لیے حضور فرماتے تھے کہ کاش یہ محمد کی حسرت ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز میں ہوتا، 1 رکعت پڑھ چکا ہوتا، خدا کے فرض میں ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، میں 2 رکعت میں ہوتا، میں رب کی سبحان ربی العظیم نہیں کہتا، 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ بھی چکا ہوتا، اور میری ماں کی آواز آتی بیٹا محمد، تو میں رب کی تسبیح کے بجا اپنی ماں کو کہتا جی امی میں حاضر ہوں۔ اس باادب مصطفیٰ کی محبت کو دیکھیے۔ اور تیسرا حضرت سعد بن ابی وقاص کو غزوہ احد کے موقع پہ فرمایا تھا
جب وہ حضور کے دفاع میں اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو گئے تھے، لوگوں میرے نبی کو کچھ نہ کہو، میرا سینہ حاضر ہے، مجھے تیر مارو، اور حضور انہیں تیر اٹھا کے دے رہے تھے کہ دفاع بھی کرو اور مارو بھی ان کو۔ جب وہ تیر مار رہے تو حضور فرماتے رہے تھے بے ابی و انت امی ارم یا سعد، سعد گھبرا نہیں، میں تیرے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوں، تیر مار، اللہ بھی تیری مدد کرے گا، جبریل بھی تیری مدد کرے گا۔ تو یہ مقام تھا میرے آقا کا۔ اور یہ سانپ کیا تھا؟ اب کتاب میں تو کچھ نہیں، بس یہ تھا سانپ تھا۔ بھائی اب سانپ حسین کو ڈسنے والا ہوتا تو ڈس لیتا، اکیلے معصوم بچے کھڑے تھے، ان کے منہ سے زہر نکل رہا تھا، دم پہ کھڑا تھا، مکمل قبضہ پا چکا تھا، لیکن ڈسا نہیں۔ بس مجھے یہ لگا تھا حسین کھیلتے کھیلتے پہنچے ہوں گے، سانپ نے کہا مجھے وقت ہے کہ کوئی حسین کو تکلیف نہ پہنچائے، منہ کھول کے کھڑا ہو گیا تھا تاکہ خبردار جس نے بھی میرے حسین کو تکلیف پہنچائی یہاں بچ جائے گا تو قبر میں تو نہیں بچے گا، یہاں بچ بھی جائے گا تو قبر میں تو نہیں بچے گا۔ اور دوسرا وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا وقت ہے، مدینے میں جاؤں گا، جا کے حضور کا دیدار کرنے آؤں گا، مدینے کی گلی میں کوئی دیوانہ دیکھ لے گا، مار لے گا، مرنا تو قبول ہے، اور حضور کی زیارت سے پہلے ہی اگر مر گیا تو مرنے کا فائدہ کیا؟ سمجھ گئے بھائی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ میرے کتاب میں ہے جی۔ انسان کا ایک دماغ، دل، سینہ بھی تو کتاب ہوتا ہے نا۔ اس کتاب کی بات قبول ہے تو میرے کتاب کی بات بھی قبول کر لے، قبول کر لے تو ٹھیک ہے، قبول نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ بھی خیر ہے۔ حضور کا دیدار کر لوں گا، حضور آئیں گے حسین کو لینے کے لیے۔ بس جیسے ہی حسین کو لینے کے لیے آئے تو سانپ نے گردن جھکا کے عرض کی تھی آقا اپنے حسین کو لے جائے، میرا تو کام ہو گیا، حسین کی چوکیداری بھی دے دی اور حسین کے نانا مصطفیٰ کا دیدار بھی کر لیا، میرا کام تو ہو گیا۔ اب ایک اور حدیث، بس میں آخری حدیث پر آؤں، مجھے بات تو زیادہ کرنی تھی۔ ایک اور حدیث، آقا کریم صحابہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، یہ سننے کے لائق حدیث ہے یار۔ آقا مسجد میں بیٹھے تھے، سیدہ فاطمہ کے گھر کے دیوار مسجد سے متصل تھی، حسین کے رونے کی آواز آئی، حسین کے رونے کی آواز آئی، آقا کریم بے چین ہو گئے اور بے چینی میں کھڑے ہو گئے، وہیں سے آواز دی کہ بیٹی اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کو آواز دی، مسجد سے کھڑے ہو کے اتنی دیر بھی رونا گوارا نہ کیا کہ جاؤں جا کے بچوں کو پوچھوں کیوں رو رہی ہو، رو رہی ہیں۔ اچھا بچہ روتا کب ہے؟ بچے کا رونا فطرت ہے، اور ماں باپ کا بچے کے رونے پہ پریشان ہونا بھی ایک فطرت ہے۔ باپ کے رونے پہ بچہ جوان ہو کے پریشان نہ ہو تو باپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن بیٹا روتا ہے تو باپ پریشان تو ہو جاتا ہے۔ اب حضور نے وہیں سے آواز دی، بیٹی فاطمہ تمہیں پتہ نہیں جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب یہ روتے ہیں تو دو منٹ بیٹھ کے تصویریں بنا دو قریب قریب۔ جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا حضور تکلیف میں جب کھڑے ہو گئے، آقا کریم جب کھڑے ہو گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار اب آگے لفظ سننے والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان الولد لفتنۃ،
اولاد میں بڑا امتحان ہے، توجہ ہے جی، اولاد میں باپ کا بڑا امتحان ہے۔ فرمایا لقد کنت الیہما وما اعقل، فرمایا بچے گھر میں روئے، اب توجہ چاہیے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، بچے گھر میں روئے، بچے روتے رہتے ہیں، مجھے کیا ہوگا کہ ہو گیا کہ میں بغیر سوچے سمجھے پریشانی میں کھڑا ہو گیا؟ یہ کھڑے ہونے کی بات تو نہیں تھی، ماں تھی اپنے بچوں کو راضی کر لیتی، منا لیتی، بچے ہیں روتے ہیں، لیکن یار جب فطرت کے تقاضاؤں کے تحت حضور فرما رہی ہیں کہ اولاد میں بڑا امتحان ہے، بچے کا رونا مجھ سے گوارا نہیں ہوا، حضور بے چینی سے کھڑے تھے۔ ارے جب فطرت کے تقاضوں کے تحت روئے تھے حسین، تو حضور بے چینی سے کھڑے ہو کے خود اقرار بھی کر رہے تھے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں بغیر غور و فکر کیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑے ہوں گے اور حسین رویا ہوگا، جب عباس کے بازو قلم ہوئے ہوں گے اور حسین رویا ہوگا، جب اون محمد کے لاشیں خاک و خون میں تڑپے ہوں گے اور حسین رویا ہوگا، حضور بے چین ہوئے ہوں گے یا نہیں؟ تڑپ اٹھے ہوں گے یا نہیں؟ اپنی قبر میں کھڑے ہو گئے ہوں گے یا نہیں؟ امت کی طرف حسرت سے دیکھتے ہوں گے یا نہیں کہ میرے کلمے پڑھنے والوں، میرے کاندھوں کے سوار میرے حسین کو اکیلا کر کے مارا جا رہا ہے، تمہیں کو میرے سے شفاعت کی بھی امید ہے؟ جی اس لیے تو حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ آقا کریم نے مجھے مٹی عنایت کی تھی، شیشی میں ڈال کے دی تھی، فرمایا تھا کہ جب یہ خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین کربل میں شہید ہو گیا۔ کہتی ہے 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، سیدہ کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ آقا کریم کہ سر انور پہ دستار مبارک سجی ہوئی ہے، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، حضور کے مبارک بالوں پہ اور مبارک داڑھی مبارک کے بالوں پہ گرد مٹی مبارک لگی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ حضور کہیں سے آ رہے ہیں، سفر سے آ رہے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ تو جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہیں سے ہیں، آپ پہ مٹی کہاں سے آئی؟ فرمایا الآن شہدت قتل الحسین، میں ابھی ابھی میدان کربلا گیا تھا، میرے حسین کو پیاسا کر کے شہید کیا گیا تھا۔ تو بس وہ پہلی میری بات یاد رکھو جو میں نے کہا تھا نا کہ حسن کو حضور کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یہاں سے پکڑ۔ تو سیدہ نے کہا تھا کہ آقا یہ زیادہ پیارا ہے، بس وہ جو قرضہ تھا نا وہ قرضہ چکانے میرے آقا کربلا خود گئے تھے۔ پھر کربلا میں جب بلا حجاب، جب کربلا میں بلا حجاب انہیں دیدار مصطفیٰ بھی ہوا ہوگا، دیدار خدا بھی ہوا تھا جی، اور حسین کے جسم پہ 32 زخم آئے تھے، تو کیا تکلیف ہوئی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں حسین کرایہ تھا، لوگ کہتے ہیں حسین رویا تھا اپنے زخموں کی وجہ سے۔ نہیں یار نہیں، میرا ایمان تو یہ ہے کہ قاتل لعین مست تھا خنجر کے وار میں، دلبر حسین مست تھا دیدار یار میں۔ کوئی کہے کہ کیا دیدار یار میں تکلیف نہیں ہوتی؟ میں کہتا ہوں نہیں ہوتی۔ کوئی کہے وہ کیسے؟ جی جس نے حسن یوسف دیکھا
اور تو نے انگلیاں کٹوا دی تکلیف نہیں ہوئی، تو جس یوسف کو در مصطفیٰ سے حسن کی خیرات ملی ہو، حسین نے اس مصطفیٰ کو بے نقاب دیکھا ہوا تو کب تکلیف ہوئی ہوگی؟ بس شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں، جفاکاروں کی طرف سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی تھی برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یزید اس وقت بھی تھا، یزید آج بھی ہے، ہر دور میں ہے، اپنے اپنے وقت میں ہے، اپنے اپنے دور میں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس ہمیں اتنا کرنا ہے، اس وقت کے حسین کے ساتھ تو ہم کھڑے نہ ہو پائے، آج کسی حسینی کو حق بولتا ہوا دیکھو تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج کسی حسینی کو سچ بولتا ہوا دیکھو تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج کسی حسینی کو ظالم حکمرانوں کو للکارتے ہوئے دیکھو تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ پیغام حسین ہے، اور نہیں تو وقت کا یزید اسرائیل آج بھی برسر پیکار ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف، جانی مالی ذاتی طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے حق میں آواز بلند کرو، نہیں تو کم از کم فلسطینی کے حق میں دعا تو کرو۔ یہی حسینیت ہے، یہی حسینی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیغام حسین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔